السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 10 دا پنشمنٹ آف شارپش دا پرشین آن کیپل دا بلڈر کا پیراگراف نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم پیراگراف نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پیراگراف ہم سنٹنس بائی سنٹنس سیکھیں گے۔ انگلش ورڈ، اردو میننگ، سینونیمز۔ ریلیٹ بیان کرنا، دیٹ کہ ہے، شارپش نام ہے، پرشین فارسی ایرانی، کمانڈڈ حکم دیا، بلڈنگ بنانا تعمیر کرنا یا عمارت، پیلس محل، اینڈ اور، کیپل نام، بلڈر معمار یا تعمیر کرنے والا۔ دے ریلیٹ وہ بیان کرتے ہیں، دیٹ کہ ہے، شارپش وہ بیان کرتے ہیں کہ شارپش دا پرشین فارسی کمانڈڈ حکم دیا، دا بلڈنگ بنانے کا یا تعمیر کرنے کا، آف اے پیلس ایک محل، جو ایک فارسی بادشاہ تھا اس نے ایک محل بنانے کا حکم دیا، اینڈ کیپل واز ہز بلڈر، کیپل واز تھا، ہز بلڈر اس کا معمار تھا، اور کیپل اس کا معمار تھا۔ دا وہ یا یہ، ورک کام تعمیر، لنگر طول پکڑا تاخیر ہوئی، فرسٹ پہلا، ایئر سال، رین حکومت بادشاہت، ایون حتیٰ کہ یہاں تک کہ، فورتھ چوتھا، دا ورک کام، لنگر کھینچتا چلا گیا یا تاخیر کا شکار رہا، فرام دا فرسٹ ایئر، فرام سے، دا فرسٹ ایئر پہلے سال سے، آف دا رین حکومت کے، آف شارپش کی، ایون حتیٰ کہ یا یہاں تک کہ، آف ہز فورتھ اس کے چوتھے سال تک۔ یہ کام شارپش کی حکومت کے پہلے سال سے لے کر چوتھے سال تک کھینچتا رہا یا تاخیر کا شکار رہا۔ 1 ایک، ڈے دن، وینٹ گیا، ریور سائڈ دریا کا کنارہ، ویئر جہاں، اسٹوڈ واقع تھا یا کھڑا تھا، انسپیکٹ معائنہ کرنا۔ 1 ڈے ایک دن، شارپش وینٹ گیا، ٹو دا ریور سائڈ دریا کے کنارے، ویئر جہاں، اٹ اسٹوڈ جہاں یہ محل واقع تھا، ٹو انسپیکٹ اٹ اس کا معائنہ کیا۔ ایک دن شارپش دریا کے کنارے گیا جہاں وہ محل واقع تھا تاکہ اس کا معائنہ کر سکے۔ کیپل نام ہے یہ، واز تھا، سٹنگ بیٹھا تھا، ماربل سنگ مرمر کے، سلیب تختے یا چٹان نما ٹکڑے پر، امانگ درمیان، سٹونز پتھر، بلاکس چٹانیں یا بڑے پتھر۔ کیپل واز سٹنگ کیپل بیٹھا تھا، آن اے ماربل سنگ مرمر کے، سلیب تختی پر، امانگ درمیان، دا سٹونز چٹانوں کے یا پتھروں کے، اینڈ اور، بلاکس اور بڑے پتھر کے یا چٹانیں۔ کیپل سنگ مرمر کی ایک تختی پر پتھروں اور چٹانوں کے درمیان بیٹھا تھا۔
راؤنڈ ارد گرد، ہم اس کے اسٹریچڈ پھیل کر بیٹھے، لیزلی سستی سے آرام سے، میسنز ممار، اسٹون کٹرز پتھر تراشنے والے، سلیوز غلام، آف برڈن بوجھ اٹھانے والے، راؤنڈ ہم اس کے ارد گرد، اسٹریچڈ پھیل کر بیٹھے تھے، لیزلی سستی سے یا آرام سے، دا میسنز اس کے ممار، اینڈ اور اسٹون کٹرز اور پتھر تراشنے والے، اینڈ سلیوز اور غلام، آف برڈن بوجھ اٹھانے والے، اس کے ارد گرد ممار، پتھر تراشنے والے اور بوجھ اٹھانے والے غلام آرام سے پھیل کر بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ اور دے وہ ود ساتھ دا کرو ہلکی سی آف ہمرس ہنسی تھی، انجوائمنٹ مسرت کی یا لطف کی، آن دیئر لپس ان کے ہونٹوں پر، اور ان سب کے ہونٹوں پر ہنسی کی ہلکی سی لہر تھی، فار کیونکہ ریسائٹنگ سنا رہا تھا، ایڈونچرز مہمات، دلچسپ سفر، انٹرسپرسڈ ملا کر یا شامل کر کے، اینیکڈوٹس دلچسپ واقعات یا کہانیاں، ریسیٹیشنز قصے روایات پڑھ کر سنانا، پوئٹک شاعری شاعرانہ، انسٹنسز مثالیں حوالے، ایز واز جیسا کہ یہ تھی، وانٹ عادت، فار کیونکہ ہی واز ریسائٹنگ کیونکہ وہ سنا رہا تھا، ٹو دیم انہیں، ایڈونچرز کیونکہ وہ انہیں مہمات یا دلچسپ سفر سنا رہا تھا، انٹرسپرسڈ ملا کر یا شامل کر کے، ود اینیکڈوٹس دلچسپ واقعات یا کہانیاں، اینڈ اور ریسیٹیشنز اور روایات یا قصے، اینڈ پوئٹک اور شاعرانہ، انسٹنسز مثالیں یا حوالے، ایز واز ہز وانٹ، ایز واز جیسا کہ یہ تھی، وانٹ عادت، کیونکہ وہ انہیں اپنی عادت کے مطابق مہمات، دلچسپ واقعات اور قصے اور اشعار سنا رہا تھا، لائک مانند یا کی طرح، پلیزڈ خوش مطمئن، فلاکس ریورڈ جھنڈ، ہوم جنہیں، شیپرڈ چرواہا، ہاتھ لیڈ لے آیا، رہنمائی کی، پاسچر چراگاہ گھاس کا میدان، فریشن تر و تازہ نیا کیا گیا، بروکس ندی نالے، فیڈ چرنا کھانا، ایڈلنٹلی آرام سے سستی سے، شیپرڈ چرواہا، مڈسٹ درمیان، دے ور وہ تھے، لائک کی طرح یا کی مانند، پلیزڈ وہ خوش تھے یا مطمئن تھے، فلاکس ریوڑ کی مانند، ہوم دا شیپرڈ جنہیں، چرواہا ہاتھ لیڈ ٹو رہنمائی کر رہا ہو، آ پاسچر ایک چراگاہ یا گھاس کے میدان کی جانب، فریشن تر و تازہ، ود بروکس ندی نالوں کے ساتھ، دیر ٹو فیڈ اور کھانا ہو، ایڈلنٹلی آرام سے سستی سے، ہی دا شیپرڈ ہی وہ، دا شیپرڈ چرواہا، ان دا مڈسٹ درمیان میں، وہ خوش و خرم ریوڑ کی مانند تھے جنہیں چرواہا ندی نالوں سے تر و تازہ چراگاہ میں لے آیا تھا تاکہ وہ
وہاں آرام سے چر سکیں، اور وہ چرواہا ان کے درمیان موجود تھا۔ کنگ بادشاہ سیڈ کہا، او اے خپل، شو دکھاؤ، پیش کرو پیلس محل۔ اسٹینڈ کھڑا ہے، فار کیونکہ، تاکہ، ڈیزائر چاہتا ہوں، گریٹیفائی مسرور کروں، سائٹ نظر کو یا آنکھ کو، اس کی فیئرنیس خوبصورتی حسن سے۔ نو اب دا کنگ بادشاہ نے سیڈ کہا ٹو ہم اسے، اب بادشاہ نے اسے کہا، او خپل، اے خپل، شو می مجھے دکھاؤ مائی پیلس، شو می مجھے دکھاؤ مائی پیلس، مجھے میرا محل دکھاؤ۔ ویئر از اسٹینڈنگ، جہاں وہ کھڑا ہے، فار کیونکہ، آئی ڈیزائر میں چاہتا ہوں، ٹو گریٹیفائی کہ میں مسرور کروں، مائی سائٹ اپنی آنکھوں کو، ود اٹس فیئرنیس اس کی خوبصورتی سے، اس کے حسن سے۔ اب بادشاہ نے اسے کہا، اے خپل، مجھے میرا محل دکھاؤ جہاں وہ کھڑا ہے، کیونکہ میں اپنی آنکھوں کو اس کی خوبصورتی سے مسرور کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ پیراگراف نمبر 1 آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے۔ اللہ حافظ۔